بسم اللہ الرحمن الرحیم باب التصحیح یحتاج فی تصحیح المسائل الى سبعۃ اصول ثلاثۃ منها بین السہام والرؤوس واربعۃ بین الرؤوس والرؤوس۔ اتنے سے عبارت کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ باب التصحیح، تصحیح کا بیان۔ مسائل کی تصحیح میں 7 قواعد کی ضرورت پڑتی ہے۔ یحتاج فی تصحیح المسائل الی 7 اصول۔ اس عبارت کا ترجمہ کہ مسائل کی تصحیح میں ضرورت پڑتی ہے 7 قاعدے کی، 7 اصولوں کی۔ ثلاثۃ منها بین السہام والرؤوس، 3 ان میں سے سہام یعنی 7 میں سے 3 سہام اور ثلاثۃ منها بین السہام والرؤوس، 3 ان میں سے سہام اور رؤوس کے درمیان جاری ہوتے ہیں۔ واربعۃ بین الرؤوس والرؤوس، 7 میں سے 4 ایک رؤوس کا دوسرے رؤوس کے درمیان جاری ہوتے ہیں۔ جب میں مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا تو وہاں پر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بین السہام والرؤوس میں جاری ہونے والے 3 قاعدے کون ہیں اور کیسے۔ اسی طریقے سے بین الرؤوس والرؤوس الاخری میں جاری ہونے والے قاعدے کیسے استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہاں تک تو عبارت کا ترجمہ اور مطلب ہوا۔ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، یہ جو تصحیح کے کل اصول کے بارے میں ابھی بتلایا گیا کہ تصحیح کے کل 7 اصول ہیں، جن میں سے 3 سہام اور رؤوس کے درمیان جاری ہوتے ہیں اور 4 ایک رؤوس کا دوسرے رؤوس کے درمیان جاری ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ایک بات میری طرف سے سمجھ لیجئے، کتاب میں تو نہیں ہے کہ تصحیح کے ان 7 اصولوں کا مقصد کیا ہے۔ تصحیح کے ان 7 اصول کا مقصد صرف ایک ہے۔ وہ کیا ہے کہ تصحیح کے ان 7 اصول کے ذریعے سے مضروب نکالا جائے، مضروب معلوم کیا جائے۔ بس صرف ایک ہی کام ہوتا ہے باب التصحیح کا۔ اس کو ایک بار پھر سے سن لیجئے کہ باب التصحیح کے جو 7 اصول اور جو 7 قواعد آگے کتاب میں بیان کیے جائیں گے اور میں آپ کو ترتیب وار سمجھاؤں گا، تو باب التصحیح کے تمام قواعد کا مقصد صرف ایک ہے کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کا مضروب معلوم کر لیا جائے۔ صرف ایک ہی کام ہے کہ مضروب معلوم کیا جائے۔ جب مضروب معلوم ہوگا تو اس مسئلے میں جو کسر واقع ہو رہا تھا اس کسر کو بھی ہم دور کر پائیں گے مضروب کے معلوم ہو جانے کے بعد۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ تصحیح کے اصول کے ذریعے سے کسر کو ختم کیا جانا، یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل درست اور صحیح ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ باب التصحیح کے 7 اصول کے ذریعے سے صرف مضروب نکالا جاتا ہے۔ جب مضروب نکالنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو خود بخود اس مسئلے میں جو کسر واقع ہوا تھا وہ کسر ہم ختم کر پائیں گے۔ وہ کسر ہم کیسے ختم کر پائیں گے؟ تو اس کے لیے آپ کو میرا یہ سبق دیکھنا ہوگا یا باب التصحیح مکمل پڑھنا یا سننا ہوگا۔ تو چلیے، ایک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ باب التصحیح کے ذریعے سے صرف مضروب نکالا جائے گا۔ اب جب مضروب نکالنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے تو اس مضروب سے کسر کیسے ختم ہوگا، اس کے لیے آپ کو صرف 2 کام کرنا پڑے گا۔ تو اب ایک بار پھر سے سمجھ لیجئے کہ باب التصحیح کا مقصد صرف مضروب نکالنا۔ مضروب نکالنے میں جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو صرف 2 کام کرنا۔ نمبر 1، مضروب کو اصل مسئلے میں یا عائلہ، اگر مسئلہ عائلہ ہو تو عول میں ضرب دینا۔ مضروب کا پہلا کام کیا؟ اصل مسئلے میں ضرب دینا۔ مسئلہ عائلہ ہو تو عول میں ضرب دینا۔ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ مسئلے کی تخریج جس عدد سے ہوتی ہے وہی عدد اصل مسئلہ کہلاتا ہے۔ تو مضروب جیسے ہی ہم نکالیں گے تو اس مضروب کو اس مسئلے میں، اصل مسئلے میں جس کے ذریعے سے تخریج کرتے ہیں ہم مسئلے کی، اس میں ضرب دینا ہے۔ اور اگر مسئلہ عائلہ ہو تو عول کا جو نمبر ہوگا اس عول کے نمبر پر آپ مضروب کو ضرب دے دیں گے۔ یہ مضروب کا پہلا کام ہوا۔ مضروب کا دوسرا کام یہ ہوا کہ آپ اس مضروب کو وارثین کے تمام سہام میں
ضرب دے دیں گے۔ بس یہی دو کام، ایک بار پھر سے سن لیجئے، باب التصحیح کا صرف ایک مقصد ہے، مضروب نکالنا۔ جب آپ مضروب نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو دو کام کرنا ہے۔ نمبر ایک، اصل مسئلے میں ضرب دینا، مسئلہ عائلہ ہو تو عول میں ضرب دینا۔ نمبر دو، تمام وارثین کے سہام میں ضرب دینا۔ اب جب آپ یہ بات سمجھ گئے، ایک بار آگے کی عبارت پڑھیے جس میں ان تین قواعد میں سے، تین اصولوں میں سے پہلا اصول بیان کیا جائے گا۔ اما الثلاثة فاحدها ان كانت سهام كل فريق منقسمة عليهم بلا كسر فلا حاجة الى الضرب كأبوين وبنتين۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، اما الثلاثة، بہرحال تین قاعدے، تین اصول، فاحدها ان میں سے نمبر ایک کیا ہے کہ ان كانت سهام كل فريق، کہ اگر ان میں سے یہ ہے کہ ہر فریق کے حصے منقسمتاً علیہم بلا کسر، ان پر بغیر کسی کسر کے تقسیم ہو جائے، فلا حاجت الی الضرب، تو ضرب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ہر فریق پر اس کا سہام بغیر کسی کسر کے تقسیم ہو جائے تو اب باب التصحیح کا کوئی قاعدہ نہیں چلائیں گے، نہ چلانے کی ضرورت پڑے گی، نہ ضرب دینے کی ضرورت پڑے گی، نہ مضروب نکالنے کی ضرورت پڑے گی۔ کَأَبَوَيْنِ وَبِنْتَيْنِ، جیسے کہ صاحب کتاب ایک مثال دے رکھا، ابوینی ماں اور باپ، وبنتین اور دو بیٹیاں۔ اب آپ اس مسئلے کو بلیک بورڈ میں سمجھ لیجئے۔ آپ بلیک بورڈ میں دیکھ پا رہے ہیں، ابوینی میں نے لکھا ہے، ابوینی باپ، اس کے بعد ابوینی میں ماں اور باپ دونوں آ گئے، اس کے بعد بنتین دو بیٹیاں۔ تو باپ کو کیا ملے گا؟ جب باپ کے ساتھ بیٹی ہو تو سدس ما اسبا ملے گا، میں نے لکھ دیا سدس اسبا۔ اس کے بعد ماں کو کیا ملے گا؟ جب ماں کے ساتھ اولاد موجود ہو تو سدس ملے گا، وہ میں نے ماں کو سدس دے دیا۔ دو بیٹی ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ ان دو بیٹی کو ثلثان ملے گا، میں نے کر دیا۔ اب مسئلے کی تخریج کرتے ہیں، تو مسئلے کی تخریج ہم یوں کریں گے، یہ یہاں پر مسئلہ لکھ لیں گے۔ مسئلے کی تخریج 6 سے ہوگی۔ 6 سے مسئلے کی تخریج کیوں ہوگی؟ آپ اس کے لیے باب التخریج دیکھ لیجئے۔ چلیے میں مسئلے کی تخریج 6 سے کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے مسئلے کی تخریج میں نے 6 سے کیا۔ 6 سے مسئلے کی تخریج کیوں ہوئی؟ اس لیے 6 سے مسئلے کی تخریج ہوئی ہے کہ وہ جو کل سہام ہیں شریعت میں مقرر کردہ، جو 2 نو پر مشتمل ہے، اور دوسرے نو میں یہ سدس، ثلثان، ثلث ہے۔ جب سدس، ثلثان، ثلث ان تینوں میں سے کوئی بھی یا مکمل جمع ہو جائے تو ان میں سے جو چھوٹا عدد ہوگا، جیسے کہ یہاں پر سدس ہے، اس کے ہمنام عدد سے مسئلے کی تخریج ہوگی، جیسے کہ میں نے 6 سے بہرکیف مسئلے کی تخریج 6 سے ہوئی ہے۔ اب جب میں نے مسئلے کی تخریج 6 سے کی ہے، 6 کا سدس 1 باپ کو دے دیا، پھر 6 کا سدس 1 ماں کو دے دیا۔ اب ثلثان، 6 کا ثلثان کتنا آتا؟ اب 6 کا پہاڑا 3 کا پہاڑا چلائیے، 3 یکم 3، 3 دونی 6، 3 دونی 6، 3 دونی 6، 2 مرتبہ میں 6 کے برابر ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر ثلث 1 نہیں بلکہ 2 ثلث ہے، تو 1 ثلث 2 ہوتا ہے، اور یہاں پر 2 ثلث ہے تو 2 دونی 4، تو یہاں پر 4 ہم لکھیں گے۔ دیکھیے 4 اور 1 5 اور 1 6۔ مسئلے کی تخریج 6 سے ہوئی تھی، وارثین کے درمیان برابر سرابر وہ سہام تقسیم ہو گئے۔ اب آپ اس مسئلے میں غور کیجئے، باپ 1 ہے، 1 سہام ہے، اس پر بغیر کسی کسر کے تقسیم ہو گیا۔ ماں 1 ہے، 1 سہام ہے، اس پر بغیر کسی کسر کے تقسیم ہو گیا۔ 2 بیٹی ہے، سہام 4 ہے۔ جب سہام 4 ہے، 2 بیٹی ہے، تو یہ لوگ 2 کر کے 4، یوں سمجھیے کہ لینے والے عدد رؤوس 2 ہیں اور ان کے پاس روپیہ ہے 4، تو 2 آدمی 4 روپے کیسے لیں گے بھائی؟ 2 روپے کر کے تقسیم کر لیں گے۔ تو کیا اب آپ بتائیے کہ اس مسئلے میں کہیں پر کوئی کسر واقع ہو رہا ہے؟ کسی بھی وارث کو سہام ان کا حصہ دینے میں کوئی دشواری اور پریشانی پیش آ رہی ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں حضرت، کوئی پریشانی نہیں پیش آ رہی۔ کیوں؟ 1 باپ 1 حصہ برابر سرابر، 1 ماں 1 حصہ برابر سرابر، 2 بیٹیاں 4 حصہ 2 کر کے یہ لوگ آپس میں تقسیم کر لے گی، بغیر کسی کسر کے ان پر ان کا سہام تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، باب التصحیح کے کسی بھی قاعدے کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبق یہاں پر مکمل ہوا۔ کوئی سوال ہوگا تو آپ بتائیے گا، میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ اب ہماری اذان ہو رہی ہے، سبق مکمل کرتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔